کیا ایک کتا وہ کام کر سکتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے اور اسی وجہ سے مغرب میں ایک کتے کو اسی لیے ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ آنے والے خطرے سے ان کو خبردار کرے۔ لیکن اس کے علاوہ سائنسدانوں نے ایک کتے کے بارے میں کچھ ایسا دریافت کیا ہے کہ جس وجہ کو لوگ سمجھ جائیں تو ان کی جان بھی بچ سکتی ہے۔ ناظرین، کتے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم کتے کے وہ راز جانیں گے جن کے بارے میں سائنس اور اسلام دونوں میں ذکر آیا ہے۔ مغربی ممالک میں کتے کو ایک انسان دوست جانور سمجھا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ کتے کو شوق سے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ مذاہب کی قدیم کتابوں میں ایک دلچسپ واقعہ کا ذکر ہے، لیکن یہ واقعہ کس حد تک درست ہے اس کے بارے میں کوئی قابل ذکر تشریح نہیں۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ آج بھی ناف کی شکل میں ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ واقعے میں ذکر ہے کہ اللہ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کو تب بنایا تھا، اور اسی واقعے کے مطابق کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا۔ یہ رات کو جاگتا ہے کیونکہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، اور یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات میں جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں پر اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے جس کی سند بھی کافی کمزور ہے، لیکن یہ واقعہ آج کی ویڈیو کی مناسبت سے ہے تو اس لیے ویڈیو میں اسے بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ان دونوں واقعات کے بارے میں یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں جن کا ذکر صرف قدیم کتابوں میں ملتا ہے۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین میں اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کے چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے۔ تو اس سے پہلے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو وہ دوڑا اور زمین کے درندوں تک پہنچا اور بولا کہ آسمان سے 2 پرندے گرے ہیں، ان سے بڑا پرندہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ یہ سن کر درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے۔ ابلیس ان کو راستے میں للکارتا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی دور کی مسافت ہے، اور جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک گر رہا تھا۔ تو اللہ نے اس تھوک سے نر اور مادہ پیدا کر دیے۔ وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان دونوں نے انہیں اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو گھر میں مسلمانوں کو رکھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کتا ایک وفادار جانور ہے جو ایک انسان سے جلد ہی مانوس ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے اور رات کو اپنے مالک کے گھروں کی چوکیداری بھی کرتا ہے۔ لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود اسلام میں ایک کتے کو گھروں میں لانے کی ممانعت رکھی گئی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسلام میں کتے رکھنے کا بالکل منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی محدود اجازت کچھ شرائط کے تحت دی گئی ہے۔ چنانچہ جو کتے کسی ضرورت سے پالے جائیں، مثلا شکاری کتے یا مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے، تو وہ اس کے حکم سے باہر ہیں۔ اسلام میں کتے کو چھونے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اسلام وہ واحد دین ہے جس میں جانوروں کے حقوق پر بھی بہت زور دیا گیا
ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 126 سال بعد ہوئی اور اہل کتاب کی تاریخ میں منسوخ ہے کہ ان دونوں کے درمیان 146 سال کا عرصہ ہے۔ مختلف تفاسیر میں ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام نوح نہیں تھا، بلکہ یہ ان کو بہت زیادہ توجہ یا رونے کی وجہ سے عطا ہوا، اور رونے کی وجہ سے ایک واقعہ تھا جس میں ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کتے کو دیکھ کر دل میں یہ کہا کہ یہ کس قدر بد شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو گویائی دی۔ اس نے کہا کہ اے مسکین، آپ نے کس پر عیب لگایا ہے؟ نقش پر، نقاش پر۔ اگر نقش پر عیب لگایا ہے، میرا بنانا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو حسین بنا لیتا۔ اگر نقاش پر ہے تو وہ خود اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی ملکیت پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جان لیا، اللہ نے کتے کو گویائی دی ہے۔ پھر وہ اپنے اسی خیال میں 40 سال تک روتے رہے۔ ایک کتے میں اللہ نے ایک زبردست خاصیت یہ بھی رکھی ہے، یہ کتے کو زلزلہ آنے سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں کافی سائنسی اسٹڈیز کی گئی ہیں۔ کیا کتا واقعی ایک زلزلہ آنے سے پہلے خبردار ہو جاتا ہے؟ ناظرین، 2011 میں جاپان میں آنے والے خوفناک زلزلے کے دوران ماہرین نے جانوروں کی عجیب و غریب حرکات نوٹ کی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ زلزلے سے چند منٹ پہلے وہاں گھروں میں موجود کتے اور بلی باہر کی جانب بھاگے اور گلیاں بلی اور کتے سے بھر گئیں۔ جانوروں پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ کتے ماحولیاتی پریشر کو محسوس کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ گریویٹی میں چینجز کے بارے میں ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ زمین کے ہلنے یا زمین سے نکلنے والی گیس اور کیمیکل یا زمین کے اندر پانی کے لیول اور تمام قدرتی آفات کی ایک اسمیل ہوتی ہے۔ یہ اسمیل انسان محسوس نہیں کر سکتا، لیکن کتے ان کو محسوس کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کتے زلزلہ آنے سے چند لمحے پہلے آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کتے میں وہ باتیں بھی موجود ہیں جن باتوں کی وجہ سے ایک کتے کے قریب جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتے پالنے سے منع فرمایا۔ مختلف ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک کتے میں خطرناک قسم کے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو ایک انسان کو خطرناک بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ جرمن ڈاکٹرز کی ایک اسٹڈی کے مطابق کتے کے جسم میں خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس مرض کا مقابلہ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراثیم کو کتوں تک ہی رہنے دیا جائے اور پھیلنے سے روکا جائے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل رمضان خان انفو لازمی سبسکرائب کریں۔